الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خوبصورت دعا لے کے آیا ہوں، اور یہ دعا دیکھیں آپ کو بتائے گی کہ جب کسی شخص کا کانسیپٹ کلیئر ہو اللہ سے اور قیامت سے، یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں، حقیقتیں ہیں جو ہر نفس لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک بڑی مشہور آیت ہے عہد الست، سورہ اعراف 7 سورہ کی 172 آیت ہے، آپ ضرور پڑھیے، اس پر میرا کلپ بھی ہے کہ اللہ نے ہم دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام نفوس سے ایک عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ نے اس پر ایک بات کہی، یہ میں نے اس لیے تم سے پوچھا کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا ہم اس چیز سے غافل رہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو نفس اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ بے شک افریقہ کے جنگلوں میں ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا ان کا کیا ہے، وہ کیا جنت دوزخ میں کیا کریں گے، وہ کہاں جائے؟ یہ ابوریجنیز آسٹریلیا، یہ کرسٹوفر کولمبس جب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اس نے ڈسکورڈ امریکہ، تو وہ ہی فاؤنڈ دے ور نیٹو انڈینز لیونگ دیر فار تھاؤزنڈز آف ایئرز۔ تو اللہ یہ ایسکیموز ہیں، جس طرح بھی یہ رین فارسٹس ہیں برازیل کے، جو نفس جو ہیومن بینگ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اللہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کا شعور، قیامت کا شعور اور نیک اعمال کا شعور لے کر پیدا ہوا، فالہمہا فجورہا و تقواہا۔ اچھا، یہ ہے فطرت، انسانی فطرت جس پہ انسان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اللہ پر یقین، لہذا اللہ کو نہ ماننا ایک غیر فطری عمل ہے۔ قیامت کا یقین، قیامت کو نہ ماننا بہرحال ایک غیر فطری عمل ہے۔ اینڈ گڈ ڈیڈز، ماں کی عزت کرنا، جانور تو نہیں کرتے۔ جھوٹ کو یہ ایک یونیورسل ہے کہ جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، وعدہ خلافی بری سمجھی جاتی ہے، تو یہ ایک فطری چیزیں ہیں۔ جو اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے، دیکھیں وہ کیسی دعا مانگتا ہے۔ یہ سورہ بڑی خوبصورت سورہ تحریم، سورہ ملک سے پہلی والی 66، اس میں حضرت آسیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں کچھ اللہ نے ذکر کیا ہے کچھ خواتین کا بہرحال، لیکن ان میں سے حضرت آسیہ تھی فرعون کی بیوی۔ فرعون جو کتنا جابر بادشاہ، جس کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، فرعون کی جو بیوی تھی وہ مسلمان تھی، میں یہ اس لیے دعا سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اس دنیا کا جو سب سے طاقتور بادشاہ رہا، اس کی ملکہ تھی، اور کیا محالات اور کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کی دعا دیکھیں کیا تھی حضرت آسیہ کی، اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی وہ ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ یہ ایکچولی اس کا مضمون اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب کہ اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، تو being the queen, she didn't like that, but بہرحال وہ اس نے دعا یہ کی کہ آپ جنت میں گھر بنائے، حالانکہ محل تھے۔ یہ کانسیپٹ کی جو کلیئرٹی ہے وہ آپ کو بالکل کلیئر ویژن دیتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ آپ انجوائے کریں، کوئی وہ محل سے بھاگ نہیں گئی بدھا کی طرح۔ دیکھیں گوتم بدھ جو تھا، what did he do? He was a prince. ہسٹری میں آتا ہے he had a beautiful wife and a child, a son. He left them and he went into the jungle and sat under a banyan tree for 7 years and supposedly attained that nirvana or communion with God, for instance, whatever. That wasn't required. اللہ کہتا ہے یہ میں نے اس کی اجازت نہیں دی، نہ میں نے اس کو حکم دیا۔ یہ سورہ حدید میں مضمون ہے باقاعدہ ربانیت کا۔ تو حضرت عائشہ کوئی چھوڑ کر نہیں بھاگ گئیں، انہوں نے رہیں، ان اپنے جو ان کو نعمتیں تھیں ان کا انہوں نے کائنڈ آف استعمال کیا، شکر گزار بندی تھیں اللہ کی، لیکن ٹانکا اللہ کے ساتھ بندہ رہا۔
دعا میں وہ یہ کرتی رہیں میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمت اپنی جو اللہ کی صحیح سمت ہے وہ اللہ میں نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم۔